يا حامل القرآن قد خصك السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہشام الہادی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماں اور بیٹا۔ میرے ساتھ موجود ہے میری امی فرحت ہاشمی۔ ماما، ہم نے دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین اب آ گئے ہیں مصر میں اور ان کو یوسف علیہ السلام نے رکھ بھی لیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 77 سے 79 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں، یعنی بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بدترین درجے پر ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت بھی رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، ایسا کریں تو ہم بہت بے انصاف ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنیامین پر چوری کا الزام لگا تو بھائی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس کو ساتھ لے کر ہی آئیں گے اور قسمیں بھی کھا کے آئے تھے، لیکن ہوا وہی جس کا یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا۔ اب انہیں حقیقت تو نہیں پتا تھی، لیکن سچویشن کافی ٹینس ہو گئی۔ اب جب بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین پہ چوری کا الزام لگا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا یہ چور، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ حالانکہ یہاں بھائی کی چوری کا تو کوئی کانٹیکسٹ ہی نہیں، بات ہی نہیں کوئی، یعنی ان سے یہ تھوڑی پوچھا جا رہا تھا کہ تمہارے گھر میں اور کون کون چور ہے، لیکن ان کے بھائیوں کے دلوں میں ابھی تک یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو حسد تھا اور جو نفرت تھی وہ اتنے سالوں بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھی، جس کو اپنے ہاتھوں سے وہ کئی سال پہلے ختم کر چکے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اخلاقی طور پر زوال یافتہ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے الفاظ میں، اپنے معاملات میں احتیاط نہیں برتتا، لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتا۔ پھر یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے اور ساری سچویشن کو اچھی طرح سمجھتے بھی تھے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی بات کو بھائیوں پہ ظاہر نہیں کیا۔ ہاں، دل میں ان کے ضرور یہ خیال آیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہو تم، تو بہرحال پھر کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ ذی اقتدار، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کا باپ جو ہے یعنی بنیامین کا، وہ بہت بوڑھا ہے، تو وہ بہت رنجیدہ ہوگا، وہ اس بچے سے بہت پیار کرتے ہیں اپنے، تو آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں۔ اب یہ بات انہیں کیوں کہنی پڑی؟ تاکہ کسی طرح وہ بنیامین کو چھوڑ دیں،
لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کہ یوں بنیامین چھٹ سکتے. اور پھر وہ خوشامد بھی کرتے, انا نراک من المحسنین, آپ تو بہت اچھے, آپ تو محسن ہیں, آپ تو ہم پر احسان کریں اور آپ اس کو چھوڑ دیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں چور اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں محسن. لیکن اب ان کو پتہ تو نہیں تھا نا. پتہ نہیں تھا, لیکن انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ انسان کتنا کم علم ہے اور انسان کے اندر کیسی کیسی کنٹرڈکشنز ہیں. وہ ظاہر سے کتنا متاثر ہوتا ہے. یعنی اگر ظاہر میں کسی کے پاس اقتدار ہے یا اتھارٹی ہے یا اس کے پاس کوئی کسی طرح کی پاور ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے, اور جس پر وہ غالب آ جاتا ہے یا جس کے مقابلے میں وہ خود پاورفل ہے تو اس کے ساتھ کیسا مقابلہ کرتا ہے. تو یہ تو اچھا اخلاق نہیں. اچھا اخلاق وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے سے اوپر والے, اپنے برابر والے اور اپنے سے کم والے سب لوگوں کے ساتھ اچھا کرے. اب اللہ نے مختلف لوگوں کے مختلف درجے بنائے اور لوگ مختلف درجوں پر ہیں. یہ ایک ایسی تقسیم ہے جو اللہ کی طرف سے, جس کو ہم نہیں ختم کر سکتے. اور یہ ہے کیوں؟ یہ دراصل ہمارے امتحان کے لیے, ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں, اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک طرف کچھ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ کی پناہ کہ میں کسی اور کو پکڑوں سوائے اس کے جس کے پاس ہم اپنی چیز پائیں. کتنی احتیاط سے بات کر رہے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے تھے چور کے سوا ہم کسی اور کو کیوں پکڑیں, لیکن چور نہیں کہتے بھائی کو, کہتے ہیں جس کے پاس ہماری چیز ملی ہے ہم تو اسی کو پکڑیں گے کیونکہ قانون کے مطابق کام کریں گے. اگر ہم ایسا نہ کریں تو بہت ظلم ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اب تک اتنی ساری باتیں دل میں رکھے ہوئے ہیں. ماما ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو سیلف کنٹرول تھا, اندر چیزیں رکھیں, اور جیسے ابھی ان کے بھائیوں نے جیسے کیا کہ ہاں ایک بھائی تھا ہمارا, اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کریں, وہ بھی ایک چور تھا حالانکہ وہ نہیں تھا. اب بات کیا کہ سامنے ان کے بات کریں, اور ابھی آپ نے یہ بتایا کہ ان نے اپنے دل میں بات رکھی اور ظاہر نہیں کیا. تو یہ جو دل میں بات رکھنا اور ظاہر نہیں کرنا, یہ ان نے کیسے کیا؟ اتنی زیادہ ان کے ساتھ چیزیں ہو چکی ہیں, ابھی تک کیوں نہیں ربط ہوئے؟ جس طرح حسن کے درجے ہیں, مال میں درجے ہیں, اسی طرح اخلاق میں بھی لوگوں کے درجات ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. تو جو شخص جتنے بڑے اخلاق کا مالک ہوتا ہے اس کے اندر سیلف کنٹرول یا برداشت کی جو خوبی ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی. کسی بھی شخص کو اگر ٹیسٹ کرنا ہو کہ اس کا اخلاق کتنا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر برداشت کتنی, وہ چیزوں کو کتنی دیر تک اپنے اندر رکھ سکتا ہے, چاہے کسی کا راز رکھنے کی بات ہو, چاہے غصے کو پی جانے کی بات ہو. اب قرآن پاک میں جو اچھے اخلاق والے ہیں ان کے لیے آتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, کہ وہ اپنے غصے کو دبا جاتے ہیں, غصہ پی جاتے ہیں. یعنی وہ اس طرح نہیں پھٹتے والکانوں کی طرح کہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دیں, وہ ریاکٹ نہیں کرتے, وہ اس قسم کا ریاکٹ نہیں کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو غصہ آتا نہیں, یہ تو بالکل نیچرل سی بات ہے, غصہ تو آتا ہے, ہر ایک کو آتا ہے, لیکن ہر ایک کے اظہار کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے اندر یہ خوبی بہت زبردست طریقے سے نظر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بھی اسی بات کی ٹریننگ ہوتی ہے. روزہ انسان کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے, لیکن ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں. لوگوں کو بھوک لگی ہوتی ہے, افطار کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کھانا پینا چھوڑ دیں گے لیکن غصے کو کنٹرول, بھوک کنٹرول کر لیں گے لیکن غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے. حالانکہ بھوک کنٹرول کروا کے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ غصہ بھی کنٹرول کرنا ہے, ناپسندیدہ باتوں پر اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے. تو اس کہانی میں جو یوسف علیہ السلام کا یہ کردار ہے
یہ ہم سب کے لیے، یوتھ کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، سب کے لیے سیکھنے کی چیز ہے۔ حالانکہ ایک باپ کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یوسف علیہ السلام بھی، وہ باقی بھائی بھی، بنیامین بھی۔ اب یہ جو بھائیوں کو اعتراض تھا نا کہ یوسف کیوں اتنے پیارے ہیں اپنے باپ کو، تو اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے باپ کو زیادہ پیارے تھے۔ تو جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، سیلف کنٹرول جو ہے، اس کا آخرت میں کیا ریوارڈ ہے؟ دیکھیں کہ دنیا میں انسان جتنا صبر کرتا ہے اور جتنا کنٹرول کرتا ہے اس کے مطابق آخرت میں اس کا اجر بھی بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے تقوی والے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی آسانی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ تو آج اسی نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں، تو ناظرین سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، يا